نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ الفجر کی ابتدائی 2 آیات مبارکہ جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ مجھے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ تو یہ عشرہ ذوالحجہ جو ہے یہ بہت بڑی فضیلت والا عشرہ ہے اور اس کی راتیں بھی بہت زیادہ فضیلت والی ہیں، اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں ان میں یہ آخری مہینہ ہے۔ تو اسلامی سال کے آخری مہینے میں کہ یہ جو ابتدائی ایام ہیں یہ اتنے بابرکت اور مبارک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بابرکت ایام میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تکمیل فرمائی اور ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور اپنی نعمتوں کو مکمل کیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس لحاظ سے ان ایام کو یہ بھی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے کہ انہی ایام میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تکمیل فرمائی، جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کو مکمل کیا۔ اور دوسرے نمبر پر اس عشرہ ذوالحجہ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ تو جس چیز کی قسم اٹھائی جائے اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت دی ہے کہ یہ ایام دنیا کے افضل ترین ایام میں سے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر انہی ایام میں اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ رکھا ہوا ہے، یعنی 9 ذوالحجہ کا جو دن ہے وہ رکھا ہے، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے، جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج یوم عرفہ، کہ حج جو ہے وہ یوم عرفہ کا نام ہے، یعنی میدان عرفات میں حاضری ہوگی تو پھر حج قبول ہوگا، اگر میدان عرفات میں حاضری نہیں ہوگی تو پھر حج قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی انہی ایام میں ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان ایام میں ہی اللہ تعالیٰ نے مناسک حج رکھے ہیں، یعنی حج کے جو مناسک ہیں، ادائیگی ہیں ان کی، وہ بھی انہی دنوں میں ہیں، یعنی 8 ذوالحجہ کو حج شروع ہو جاتا ہے۔ تو حج کے متعلق جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج جو ہے انسان کے پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو ان ایام میں سب سے افضل جو عمل ہے وہ ہے حج۔ اور پھر انہی ایام میں اللہ تعالیٰ نے قربانی بھی رکھی ہے، اور قربانی بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس لیے ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت بخشی ہے، اور صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں دوسرے ایام میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہیں یا زیادہ بہتر ہیں، افضل ہیں۔ یعنی ان ایام کے علاوہ باقی دنوں میں اگر کوئی نیک عمل کرے تو جتنا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ان دنوں میں ملتا ہے، یہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے سے بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں سے، لیکن ساتھ آپ نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فرمایا ہاں اس سے نہیں، اس آدمی سے نہیں جو آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنا مال بھی لے کر اور اپنی جان بھی لے کر،
لیکن دونوں چیزوں کے ساتھ واپس نہیں آتا، یعنی مال بھی اللہ کے راستہ میں قربان کر آتا ہے اور اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا باقی جو مجاہد جہاد کرتا ہے، غازی بنتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، اس سے اس انسان کی اہمیت زیادہ ہے اس کے عمل کی جو ان دنوں میں نیک عمل کرتا ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ان ایام کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ ان ایام میں امہات العبادات جو ہیں وہ سب جمع ہو جاتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، صدقہ، قربانی، جو باقی ایام میں جمع نہیں ہوتی۔ اور سیدہ حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی پاک میں 4 کام ہر صورت میں کرتے تھے، یعنی آپ ان کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ تو یہ مسند احمد اور سنن نسائی میں روایت موجود ہے۔ ایک تو آپ ہر ماہ 3 روزے رکھتے تھے جن کو ایام 20 کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو ایام 20 کے 3 روزے رکھے گا گویا کہ اس نے 3 جو روزے رکھے ہیں وہ اس نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ تو ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں 13، 14، 15 چاند کی۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا پھر آپ عشرہ ذو الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے۔ تو انہی 9 روزوں میں آخری جو روزہ ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے 9 ذو الحجہ کا، اس کے متعلق صحابہ نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کے روزے سے 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے پچھلے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے آپ پڑھتے تھے، 4 کام آپ کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے ان ایام میں جو مستحب اعمال ہیں وہ 5 ہیں۔ ایک تو ہے مناسک حج و عمرہ کی ادائیگی، یعنی اس کی تیاری، اور دوسرے نمبر پر ہے نفلی روزے، اور تیسرے نمبر پر ہے نماز۔ تو نماز تو پہلے بھی پڑھنی ہے ہم نے، تو نماز سے مراد ہے نفلی عبادت، یعنی نفلی عبادت زیادہ کی جائے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات پڑھنا، تکبیرات پڑھنا۔ تو آپ فرماتے ہیں ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو ذکر الہی کرنا باقی ایام سے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور 5واں کام ہے قربانی کرنا۔ تو قربانی سنت ابراہیمی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے تو 10 سال ہی آپ قربانی کرتے تھے۔ اس لحاظ سے ان ایام میں فائدہ اٹھانا چاہیے، کثرت کے ساتھ ذکر بھی کرنا چاہیے، نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے اور قربانی بھی کرنا چاہیے، اور اگر اللہ توفیق دے جو لوگ جا رہے ہیں یا جانا چاہیں حج پہ تو وہ بھی کرنا چاہیے، تو عمرہ بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ اعمال ہیں عشرہ ذو الحجہ کے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑے فضیلت والے دن ہیں اور راتیں ہیں۔ تو دوسرا ہے کہ تکبیرات پڑھنا۔ تو تکبیرات صحابہ کے متعلق جو آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ وہ یکم ذو الحجہ کو تکبیرات پڑھنی شروع کر دیتے تھے اور بازار کی ایک سائڈ سے داخل ہوتے تھے اور دوسری طرف نکل جاتے تھے۔ تو کچھ بھی بازار سے نہیں خریدتے تھے، بس صرف تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے تھے، تو لوگ بھی سن کر ان کے ساتھ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس لیے تکبیرات جو ہیں وہ کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ بعض حضرات یا علماء کہتے ہیں کہ 9 ذو الحجہ سے یعنی شروع کرنی چاہیے، تو 13 ذو الحجہ تک پڑھنی چاہیے، زیادہ یہ علماء کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نمازوں کے بعد بھی پڑھنی چاہیے، بعض کہتے ہیں عام حالت میں بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے نمازوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عام حالات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیرات جو ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ تو یہ ہے تکبیرات۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اور ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی آتا ہے۔ تو یہ ذکر بھی، تسبیحات بھی، تحمیدات، تحلیلات بھی کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے ان ایام میں جتنا بھی ہو سکے
کثرت کے ساتھ ذکر، کثرت کے ساتھ اللہ کا قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار اور تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ایام میں بڑھ چڑھ کر نیکی کے کام اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔